السلام علیکم دوستو اسلم ثانی چینل میں ایک دفعہ سے پھر سے ویلکم ہے دوستو۔ آج ہم حکایات سعدی آپ کو بتائیں گے۔ دشمن اور دوست کا فرق اللہ سے جاننا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کی ایک شہر نشاپور اور افغانستان کی ایک شہر ہرات کے درمیان ایک علاقہ تھا، جہاں کے بادشاہ کو اپنے ایک وزیر جو کہ شریف نفس اور ظاہر و باطن میں بادشاہ کا خیر خواہ تھا، اس کی کوئی حرکت اچھی نہ لگی۔ بادشاہ نے اس کے وزیر کو جرمانہ کیا اور اسے سزا بھی دی۔ بادشاہ کے تمام وزیر اور مشیر اس وزیر کے متعلق جانتے تھے، اس کے احسانات سے واقف تھے، اس کے ساتھ نہایت نرمی برتاؤ کرتے تھے اور اسے سزا تو دور کی بات کبھی جھڑکا بھی نہیں۔ اگر بادشاہ سے صلح کرنا چاہتے ہو تو کبھی پیٹھ کے پیچھے برائی بھی کرے تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرو۔ اگر وہ کڑوی بات منہ سے نکالتا ہے جس کا نقصان بھی ہے اور تم اس کی کڑی بات سننا نہیں چاہتے تو اس کے منہ کو اپنی بات سے میٹھا کر دو۔ بادشاہ کی جانب سے لگائے گئے کچھ الزامات سے وہ وزیر بری ہو گیا، مگر کچھ الزامات بھی ایسے بھی تھے جن کی سزا اسے دی گئی اور اسے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ اس وزیر کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے خفیہ خط لکھا کہ تیرے ملک کے بادشاہ نے تیری قدر نہ کی، اگر تو بہتر جانے تو ہماری جانب دیکھ، ہم تجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور عزت دیں گے جس کا حقدار ہے۔ ہم تیری آمد کے منتظر ہیں اور ہمیں اس خط کا جواب جلدی دینا۔ وزیر نے خط پڑھا تو اس سے خطرے کا احساس ہوا، تو اس نے کاغذ کی پشت پر مختصر جواب لکھ کر وہ خط لانے والے کے خط واپس بھیج دیا کہ اگر اس خط کے متعلق بادشاہ کو علم ہو گیا تو کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ متعلقین میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کی خبر بادشاہ کو کر دی تو وزیر نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں سے خط و کتابت شروع کر دی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے انکوائری شروع کروا دی۔ ان قاصدوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ خط لے کر آئے۔ جب اس خط اور وزیر کے جواب کو پڑھا تو وزیر کا جواب لکھا تھا، آپ کا حسن ظن میری حیثیت سے زیادہ ہو گیا ہے، میرے لیے آپ کی اس پیشکش کو قبول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میں ساری زندگی اسی بادشاہوں کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ اگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی معمولی رنجش بھی پیدا ہو گئی تو میں ان کی گزشتہ تمام نعمتوں کو کیسے بھلا دوں؟ اگر ان سے کسی طرح اتنی بڑی بے وفائی کر سکتا ہوں جو ساری زندگی مجھ پر مہربان رہا، اگر مجھ پر سخت ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے جب اس وزیر کا جواب پڑھا تو بہت خوش ہوا اور اسے قید خانے سے رہائی دلوا دی، انعام و اکرام نوازا۔ معذرت کرتے ہوئے کہا، میں نے تیرے ساتھ خواہ ظلم کیا۔ وزیر نے کہا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ تکلیف آپ کے ذریعے سے آئی اور آپ کے مجھ پر احسانات بے شمار ہیں۔ دانا لوگوں کا قول ہے، اگر مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف آئے تو پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ مخلوق سے راحت نہیں پہنچتی۔ دشمن اور دوست کا فرق اللہ سے جانو، کیونکہ دونوں کے دلوں میں اللہ واقف ہے۔ تیر اگرچہ کمان سے نکلتا ہے مگر عقل مند اسے چلانے والے کی جانب ہی سمجھیں گے۔ تو اس مقصود کا یہ بیان تھا کہ ہمیں جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ تکالیف وغیرہ آ جائیں تو ہمیں برداشت کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک تھی ہماری پیاری ویڈیو، اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔